اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور کا میزبان غلام معین الدین نظامی آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو سلام اور دعائیں پیش کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الرضا، ہمارے سردار اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس شخص نے مؤذن کی اذان سننے کے بعد یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور اللہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے پر راضی ہوں، تو ایسے شخص کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، صوفیاء کرام اور عقیدہ توحید و رسالت۔ ہماری جو مشاورتی ٹیم ہے جو ہمیں علمی اور تحقیقی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے اور موضوعات کا تعین بھی کرتی ہے، ہم عرصے سے یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں اس موضوع پر بہت زیادہ بلکہ سلسلہ وار اگر ہم گفتگو شروع کر سکیں تو بہت اچھا ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں توحید اور رسالت کا عقیدہ کتنی پختگی کے ساتھ اور کتنے تکرار کے ساتھ آیا ہے۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ تصوف، یقین جانیے آپ، ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے۔ تصوف نہ تو کوئی افیون ہے اور نہ کوئی بے راہ روی کا مسلک اور مشرب ہے، اور نہ کوئی خدا اور اس کے رسول سے دوری اور بیزاری کا ہے، اور نہ یہ کوئی متوازی دین ہے۔ یہ چیزیں بالکل بالوضاحت طے ہونی چاہیے۔ ہم نے کوشش کی، آپ دیکھ لیجئے نا کہ توحید اور رسالت تو وہ عقائد ہیں جو سفینہ دین کے بنیادی بادبان ہیں، اور صوفیاء کرام نے ان ستونوں کو کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کی وہ مضبوط رسیاں ہیں، دو عقیدے جن سے وہ ہمیشہ متوسل رہے، اور انہوں نے نہ صرف اپنی ساری زندگیاں ان عقائد پر گزاریں بلکہ اپنے ماننے والوں کو بھی، اور اپنی تصانیف میں بھی، اپنی تقاریر میں بھی، یا اپنے خطوں میں بھی ان دونوں عقائد اور دیگر بنیادی عقائد پر گفتگو کی اور لوگوں کو اس سے متصل کیا۔ بعض اوقات غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم بالعموم پوری تصانیف کا یا پوری زندگیوں کا یا پورے حالات کا جائزہ نہیں لے پاتے، اور ٹکڑوں میں چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کو لے کر آگے، ظاہر ہے ہماری جو انفارچونیٹلی ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو ہمیں چیزوں کو بڑی ذمہ دارانہ حساسیت کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ سنیے حضرت سعدی شیرازی کا ایک شعر۔ ایک صوفیاء پر یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، اور توحید میں بھی انہوں نے طرح طرح کی اختراعات کر لیں، کلامی مباحث چھیڑ دیے، فلسفیانہ جہتوں میں لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ یہ خود کو بے نیاز جانتے ہیں۔ مپندار سعدی کے راہ صفا، توان یافت جز بر پے مصطفیٰ۔ اے سعدی طے کر لو، کان کھول کے سن لو کہ تم صفائے قلب کے رستے پر، دین اور اسلام کے رستے پر چل ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ خلاف پیمبر کسی راہ گزید کہ ہرگز بے منزل نہ خواہد رسید۔ اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کوئی رستہ اختیار کیا ہے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ گمراہی کا رستہ ہے، وہ مقصود منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ وہ موقف ہے جو ہمیں صوفیاء کی تمام کتابوں میں، ان کے تمام گفتگوؤں میں، ملفوظات میں، مکتوبات میں ملتا ہے، اور اسی پر عمل رہا ہے تمام صوفیاء کرام کا ہر دور میں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف ادوار کے، مختلف طریقت کے سلسلوں سے تعلق رہنے والے ان عظیم مشائخ پر بات کی جائے جن کے اثرات پوری دنیا میں ہیں، اور خصوصاً تصوف کی نظریہ پردازی میں جن کا بڑا کردار ہے،
اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنی سمجھ بوجھ ایک بہت بہترین پینل کا انتخاب کیا ہے۔ میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں آپ سے۔ ہمارے پہلے مہمان محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، جن سے آپ سب واقف ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان محترم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب ہیں، جو بہت اچھے شاعر، ادیب اور صاحب نظر ہیں۔ ہمارے تیسرے مہمان جناب محمد زبیر، بہت محترم دوست ہیں ہمارے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اعلیٰ افسروں کی اکثریت صاحب مطالعہ اور صاحب تجزیہ ہوتی تھی، اب اقلیت میں ایسا ہوتا ہے، اور محمد زبیر صاحب اسی اقلیت میں سے ہیں۔ اس موضوع پر ہم ظاہر ہے یہ ہر شخص جس پر ہم بات کریں گے وہ ایک پورے پروگرام کا متقاضی ہے، لمبی بحثیں ہیں۔ ہم ان میں اہم ترین نکات آپ کے سامنے پیش کریں گے، فیصلہ آپ پہ چھوڑیں گے۔ آپ خود صاحب عقل، صاحب علم اور صاحب تجزیہ ہیں، آپ بہتر نتائج نکال سکیں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں اپنے سوالات کا محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے۔ جس شخص کی وجہ سے حضرت مجدد الفسانی نے لاہور کو شہروں کا قطب الارشاد قرار دیا ہے، حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش، لاہور کے والی، ان کا عقیدہ توحید و رسالت کس نوعیت کا ہے؟ کیونکہ وہ بہرحال ایک بنیادی اور قدیم ترین مشائخ میں سے ہیں جنہوں نے نظریہ پردازی کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی ارشاد فرما دیا کہ یہ موضوع ہم نے کیوں چھیڑا جی، اور اس پہ گفتگو کا آغاز کیوں کیا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اتنی رفتار کے ساتھ حق نہیں پھیلتا جتنی رفتار کے ساتھ افواہ پھیلتی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انفارچونیٹ شاید سب سے زیادہ تصوف کے بارے میں۔ بالکل۔ اگر ہم اسلام کے صدر اول کے بعد سے ڈیولپ ہونے والے جو دینی ڈسپلن ہیں اور علوم ہیں ان کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے کس ڈسپلن کا منصب کیا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں جیسے آگے چلا ہمارا سفر، علم حدیث، علم تفسیر، فقہ، یہ سب ڈیولپ ہوئے۔ یہ کیوں ڈیولپ ہوئے؟ بالکل۔ علم حدیث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ ایک تحفیظی علم ہے۔ جی، اس نے حضور کی سنت کی حفاظت بھی کی اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی مبادیات کی حفاظت۔ بالکل ایسا ہے۔ تفسیر توضیحی علم ہے، بالکل بے شک، قرآن مجید کی تفسیر وضاحت کرتا ہے۔ ہاں جی۔ فقہ تنظیمی علم ہے، یہ ہمارے پوری زندگی کو ڈسپلن میں لے کے آتا ہے۔ بہت خوب۔ تصوف تثبیتی علم ہے، کیا بات ہے، یہ ان عقائد کو اسٹیبلش کرتا ہے، راسخ کرتا ہے۔ اور علم الکلام تردیدی علم ہے، یہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ باہر سے آنے والے جو اعتراضات تھے ان کے رد کے لیے وجود میں آیا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بہت خوب۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ ریئیکشن میں وجود میں آیا۔ جی ہاں۔ اچھا، جب آپ ریئیکشن میں وجود میں آنے والی چیزوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کبھی مستحکم نہیں ہو سکتے، یعنی ساری زندگی رد عمل کے موقف پہ آپ کھڑے رہتے ہیں۔ انفارچونیٹ یہ ہوا ہمیں عقیدے کو تصوف پہ کھڑے ہو کے بنانا چاہیے تھا۔ بے شک۔ تصوف کیا ہے؟ انہوں نے عقیدے کو سمجھایا اور ایکسپیرینس کروایا۔ بالکل۔ جب آپ نے علم الکلام اور تصوف کو الگ کر دیا تو آج ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے یہاں تک جا پہنچے۔ یہاں تک پہنچ، بے شک ایسا۔ اب ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ تصوف جو ہے وہ ثابت کرتا ہے چیزوں کو، یہ نقطہ اسٹیبلش ہوگا جب آپ صوفیاء کے ان عقائد کو دیکھیں گے۔ ہم جیسے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت سید علی حجویر سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب حضرت داتا گنج بخش، یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ داتا صاحب لکھ کے چلے گئے۔ ہاں بالکل صحیح بات ہے، ورنہ تو خدا جانے افواہ ساز بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے۔ ہم ممنون احسان ہیں اپنے بزرگوں کے جنہوں نے لکھا، اور شکر ہے کہ الحاقات سے بچ گئی، یہ بھی اللہ کا لوگوں نے کرم ہے۔ منسوب نہیں کر دی چیزیں، اور اس چیز کو غیروں نے بھی مانا ہے۔ بالکل، ہم نہیں کہہ رہے، آپ تصوف محققانہ کتاب ہے، کشف المعجوب پہ مستشرقین کی تحقیقات اٹھا کے دیکھ لیں، شاید ہم سے زیادہ انہوں نے تحقیقات کر رکھی ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب جب ہم عقید توحید پہ آتے ہیں تو حضرت داتا گنج بخش نے اس کے اندر کشف المعجوب کے اندر توحید پہ پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ اچھا، کہ توحید کیا ہے، واہ، اور اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات سے کیا۔ پہلی آیت جو کوٹ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس کے بعد بقیہ آیات لے کے آئے ہیں، اور پھر عقیدہ توحید کی اہمیت کو بیان کیا۔ بیان کرتے ہوئے پھر بتایا کہ توحید کو جب ہم اللہ کا ایک ہونے کو جب سمجھتے ہیں تو اس کی تین جہتیں ہیں۔ ایک توحید حق ہے، سبحان ایک اللہ، حق کی توحید خلق کے لیے ہے، اچھا بہت خوب، اور ایک توحید ہے خلقت کی، واہ، مخلوق کی توحید ہے۔ یہ اقسام توحید کی آپ کو علم الکلام میں نہیں ملیں گی، کیا یہ نہیں ملیں گی؟ یہ صوفی اور اس سے بڑھ کر یہ تینوں اقسام وہ شخص بیان نہیں کر سکتا جس نے توحید کو ایکسپیرینس نہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کلامی باتیں نہیں ہیں، بے شک۔
واردات ہے، یہ کیفیت ممبر ہے، پہ بیٹھ کے دوسروں کو ہرانے کے لیے کیے جانے والے ڈیبیٹس کا نتیجہ نہیں ہے، مناظرے کا نہیں ہے، یہ دل سے نکلنے والی اقسام ایسا ہی ہے۔ توحید حق کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میں ایک ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے ایک ہونے کو اللہ کے اپنے جاننے جیسا کوئی نہیں جانتا۔ کمال، شناسان آ کے گوئے کمال ہے، معرفناک۔ اس لیے علامہ نے کہا نا اللہ کو تو نہیں پہچان سکتا، اس کو پہچان جنہوں نے کہا اللہ ہم تجھے نہیں پہچان سکتے۔ توحید حق یہ ہے، حق جانتا ہے کہ میں ایک ہوں، کیسے ایک ہوں یہ وہی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بتائیں کسی متکلم نے یہ بات کی؟ نہیں۔ دوسرا آگے آ جائیں، حق کی توحید خلق کے لیے علی حجویر فرماتے ہیں یہ حق کا حق ہے کہ وہ خلق کے لیے حکم جاری کرے، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے واہ واہ، کہ وہ اس مخلوق کے لیے کوئی حکم جاری کرے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں اس سے بڑا کوئی درس حریت ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس سے بڑی کوئی توحید کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے؟ عمدہ نکات آپ بیان فرما رہے ہیں۔ اور تیسرا خلقت کی توحید یہ ہے کہ مخلوق پہ لازم ہے کہ وہ حق کو ایک سمجھے۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا مربوط انداز میں اور بھرپور استدلال کے ساتھ علی حجویر بیان کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ تصور کریں اگلی قسم پچھلی قسم سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا کمال بات ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، کشف معجوب کو آپ پڑھتے ہیں، اتنی منظم شخصیت آپ کو کوئی نہیں بہت ملے گی، زیادہ، اتنی منظم شخصیت، اور سب کچھ سفر میں لکھا ہے آپ نے۔ جی ہاں، آپ کے پاس بغیر کوئی کتابوں لائبریری نہیں کے، تھی، کتابیں نہیں تھی، کوئی فوٹو کاپی مشین نہیں تھی، کوئی کینچی ٹیپ نہیں تھا، گوند نہیں تھی، گوگل بھی نہیں تھی، گوگل تو تھا ہی نہیں، ان کا الہی گوگل تھا، سبحان اللہ، ان کا گوگل الوہی تھا، تو ان کا باطن روشن تھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے بعد پھر جب اس کی وضاحت کرتے ہیں، میں ان کی اسٹیٹمنٹ پڑھنا ضرور ضرور، فرماتے ہیں کہ تو اللہ کا ایک ہونا ایسا ہے کہ وہاں وصل اور فصل کی گنجائش نہیں۔ آہا، پھر فرماتے ہیں اس پر دوسرا جائز نہیں، اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں ہے۔ یہ کمال ہے، سبحان اللہ، اس کا ایک ہونا عدد کے ایک ہونے جیسا نہیں جس پر دوسرے عدد کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اس سے ماورا ہے، وہ محدود نہیں کہ اس کے لیے جہتے ہوں، وہ بے نہایت حدوں کا خالق ہے، کمال، اس کے لیے مکان نہیں، سبحان مکان کا محتاج نہیں، سبحان اللہ، وہ عرض اور جوہر سے منزہ ہے۔ آگے پھر کمپلیکیٹڈ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہیں، تو فرماتے ہیں اب آپ دیکھیں کس ڈیٹیل تک حضرت داتا گنج بخش گئے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور نقطے کی طرف بطور خاص اشارہ کرنا چاہوں گا، توحید کے بعد میں جو فتنے پیدا ہوئے ہیں، میں ایک دو منٹ جی بالکل بالکل، پھر رسالت پہ بھی ایک جملہ کہنا ہے ضرور۔ فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتنے پیدا کیے ہیں، اب داتا صاحب کا ویژن اور ان کی فار سائٹ دیکھیں، فار سائٹڈنس دیکھیں۔ فرماتے ہیں ایک تو ان لوگوں نے کیا جو ڈویلٹی کا شکار ہیں، ہاں جی، جنہوں نے یزدہ اہرمن کیا، اور دوسرے طبعیوں نے کیا، ان کے فالوورز سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے طبیعت اور قوت کو طاقت سمجھا۔ یہ وہی جن کو ہم نیچری کہیں گے، نیچری کہیں گے، اور آج کے زمانے میں سائنٹزم جو ہے، اب دیکھیں سائنٹزم کا اس وقت آپ نے نفی کی، پھر نجومی، پھر معتزلہ، 5 کیٹیگریز گنوائیں جنہوں نے توحید میں فتنے پیدا کی۔ آخری بات رسالت کے بارے میں آپ کیا عقیدہ ہے؟ حضرت باجید بستامی کے ذیل میں انہوں نے لکھا کہ جب باجید نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ تجھ تک کیسے پہنچوں؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب پاک کے قدموں کے ساتھ اٹھنے والی خاک کو سرما بنا لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہونا، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ایمان تازہ کر دیا آپ نے۔ محترم ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، صوفیاء کرام میں حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو الحسن خرقانی نام لیتے چلے جائیں، انہوں نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر بالوضاحت باتیں کی ہیں اور بہت دو ٹوک باتیں کی ہیں، اور وہ صرف وہ توحید اور رسالت نہیں ہے جو جمہور کا عقیدہ ہے، علماء کا اور مشائخ کا، اس سے بڑھ کر ہے، بہت زیادہ ذمہ دارانہ اور حساس ہے۔ جیسا کہ ہم نے تنولی صاحب کی بات سنی، تو ایسی ہی ایک عظیم الشان شخصیت جن کا پوری دنیا پہ اثر ہے، اور یعنی اثر در اثر ہے، نسل در نسل اثر ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم انہیں بھی رجحان ساز مفکرین توحید و رسالت مانتے ہیں، ثابت ہے ان کی تصانیف سے اور ان کی پوری زندگی طیبہ سے۔ ان کے بارے میں آپ کچھ ارشاد کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر کامل یقین کے بغیر کوئی شخص ولی تو کجا مسلمان بھی سبحان نہیں اللہ، ہو سکتا۔ بے شک لا رہا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ولی کے ہاں بالوضاحت
یہ تصور وحدانیت و حب رسول موجود نہ ہو۔ بالکل صحیح۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی گلدستہ اولیاء کے گل سرسبت ہیں۔ واہ۔ آپ کے اثرات اتنے زیادہ ہیں اور آپ کے تعلیمات کی مہک ہمارے علاقوں میں بلکہ شرق و غرب میں اتنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی بنیاد ہی حب رسول اور حب الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانتے ہیں اس کی صفات کی وجہ سے، صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت انسانی عقل و شعور سے باہر کی چیز ہے، لہٰذا اس تک پہنچنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہی جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بھیجا، اور تعلیمات تو وہی ہیں، عقیدہ توحید وہی ہے، عقیدہ رسالت وہی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ محض اپنے اسماء حسنہ کی وجہ سے، اپنے صفات کے ذریعے سے لوگوں کی استطاعت کے مطابق اپنی پہچان کروائی ہے، تو ایک کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں اتارا، جو قرآن کریم کی تجسیم ہے، بے شک چلتا جو پھرتا قرآن کریم کی تفسیر ہیں، جو قرآن کریم کی تشریح ہیں۔ اچھا، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت بے ہے۔ شک۔ لہٰذا یہ جو دو نقطے ہیں، وحدت خدا جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، ان کے بغیر کوئی صوفی سسٹم اپنی ذات میں اور اپنے دائرے میں چل ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں مثلا چشتی نظامی بھی رہوں اور عقیدہ توحید کے بارے میں تھوڑی سی گنجائشیں پیدا کر لوں، یا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ تصور رسالت میں کچھ ڈھیلا ہو جاؤں اور پھر چشتی نظامی بھی رہوں، یا مثلا قادری رہوں، ممکن ہی نہیں ہے، نقش بندی ہو جاؤں؟ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں اس قدر شدت، جی، یہ ان تمام بزرگوں کا شیوا رہا ہے جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کے مواعظ بھی، آپ کی تصانیف بھی، آپ کے مواعظ، آپ کے ارشادات، آپ کی تحریریں، وصیت ایون، آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ وہ چیز ہے جو میں بار بار جو نظر سے گزری ہے۔ درست۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سبحان اللہ، اللہ قادر مطلق ہے، کمال ہے، اللہ معبود واحد ہے۔ واہ واہ۔ اس کے علاوہ آپ کسی خواہش، کسی چیز، کسی شخص سے آپ امید وابستہ کرتے ہیں تو آپ گویا اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر یعنی ان لوگوں کا ساری زندگی، آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ مواعظ پہ مشتمل ہے، جی، سوائے توحید کی تبلیغ کے آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کے مجاہدات، سب اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے، بے شک، اور ایک اس کے رسول ہیں، اور وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور تمام رائج، بہت اہم آپ فرمایا آپ نے بات، تمام رائج مفاہیم اور معانی میں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ چنانچہ اسی نظریے کو آپ اس کی اہمیت ان کے ہاں دیکھنے کے لیے دیکھیں کہ جب آپ ایام علالت میں تھے اور آپ کا وصال نزدیک تھا تو آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالوہاب نے آپ سے درخواست کی کہ حضور کوئی وصیت فرمائے۔ اچھا، تو آپ نے وصیت کیا فرمائی ہے؟ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا بیٹے اللہ کے تقوی اور اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا بیٹے کسی سے خوف مت کھا۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا بیٹے کسی سے لالچ مت رکھ۔ کیا کہنے؟ پھر کہا کہ بیٹے اپنی خواہشات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ واہ واہ۔
اپنی ضروریات اسی سے مانگ کے وہی پوری کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آخر میں فرمایا کہ بیٹے توحید توحید اور توحید، یہ وہ خلاصہ ہے، یہ وہ مجموعہ ہے، یہ وہ نچوڑ ہے جی جس کے بغیر آپ مسلمان تو یعنی مسلمان نہیں ہو سکتے. کجا کے آپ اور ولی آپ بن نے سکیں، اپنی ساری صوفی ہوں. زندگی حضرت شیخ نے اس بات پہ صرف کر دی اپنے فعل قول سے. ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. یہ نچوڑ ہے صوفیہ کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات میں اور آپ کے افکار میں، جس کا اتنا خوبصورت اور جامع اظہار ہوا. محترم محمد زبیر صاحب، حضرت امام محمد غزالی یعنی اسلامی مفکرین میں جس مقام و مرتبے کے حامل ہیں اور دنیا بھر میں جتنا ان کو سراہا گیا ہے، ان کی خدمات کو، ان کی تصانیف کو، ان کے افکار کو، ظاہر ہے وہ ہر ایک اس کو جانتا ہے. تو حضرت امام غزالی کا عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام غزالی حجت الاسلام ہے. انہوں نے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کرنے کے لیے جو کنکلوسیو آرگومنٹس دیے ہیں اس کو آج تک کوئی رد نہیں کر سکتا. آپ نے متکلمین کو، فلاسفہ کو، فرقہ باطنیہ کو، ان سب کا محاکمہ کیا ہے. اور آپ نے جو توحید کا ہمیں کانسیپٹ دیا ہے وہ اتنا لاجیکل ہے. وہ آپ اگر مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں، 4 کیٹیگریز ہیں اس کی. مثال کے طور پہ سب سے پہلے 7 مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں کیونکہ لاجیکل ہے نا، تو مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ توحید کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ صرف زبان سے اقرار کریں، اور یہ تو منافق کی توحید ہے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ وہ شمشیر سے بچ جائے گا کسی مجاہد، اس کا بھی فائدہ ہے. انہوں نے کہا یہ ایسی کہ جیسے اخروٹ کا خول ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن وہ اس کو تو پروٹیکٹ کرتا ہے اندر جو اس کے مغز ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ جو توحید کی جب درجہ بندی کی دوسری کیٹیگری ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اقرارم باللسان بھی ہے اور تصدیقم بالقلب بھی ہے. لیکن اس میں بھی 2 کیٹیگریز بتائیں گے. انہوں نے کہا اس کی سب کیٹیگریز کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے، عوام الناس ہے، ان کی جو توحید ہے وہ تقلیدی ہے، یعنی وہ بلائنڈ فیتھ ہے، بلائنڈ امیٹیشن ہے. انہوں نے اپنے والدین سے سنا، اس پہ ایمان لے آئے. لیکن جو متکلمین ہیں وہ دلیل کے ذریعے سے پھر اللہ پہ یقین کرتے ہیں اور محققین. جی بالکل، انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہوتا لیکن ان کا دل ان کی دلیل جو ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں بست اور کشادگی نہیں ہے. پھر آگے اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ جو تیسری توحید کی کیٹیگری ہے اس میں مشاہدہ ہے، اس میں مکاشفہ ہے، اس میں روحانی واردات ہے جسے ہم مسٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں. وہ اس سے یکسر مختلف ہے. اچھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ چوتھی جو توحید ہے وہ کہتے ہیں چوتھی توحید اس شخص کے لیے بیان کرنا ممکن نہیں ہے جس نے اس کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہاں بس ایک ہی ایک ہے. اچھا، پھر آپ اس کی مثال کس طرح سے دیتے ہیں؟ ان 4 کیٹیگریز کو آپ نے سمجھایا ہے. انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہے، جی ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر میں موجود ہے اور عوام کو کسی نے بتایا کہ اس گھر میں بادشاہ ہے. انہوں نے سنی سنائی بات پہ یقین کر لیا. اب جو متکلمین ہیں وہ سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ بادشاہ کے باڈی گارڈز باہر کھڑے ہیں، غلاموں کا امبو لگا ہوا ہے، قرائن، شواہد، دلائل. بالکل. اور انہوں نے کہا ایک وہ شخص ہے جو محل کے اندر چلا جاتا ہے بادشاہ کو ملاحظہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس میں بھی کثرت ہے، اس میں وحدت نہیں ہے، یہ مقام تفرقہ ہے، ابھی اب مقام جمع میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو آخری توحید ہے نا، جس میں صرف اللہ ہی اللہ رہتا ہے، جی آخری مرتبہ ہے، وہ مقام جمع ہے ہماری عقل کے مطابق. جو جی ہماری عقل کے مطابق. اصل میں وہ جب لا مکمل ہوتا ہے نا، جب آپ نفی کرتے ہیں، پہلے نفی یہ ہوتی ہے کہ پوری کائنات کی نفی، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا لا ہوتا ہے، آپ اپنی خواہشات کی نفی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسرا لا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بھی نفی کر دیتے ہیں. یہ پھر فنا فی التوحید کا مقام ہے. اچھا، آپ نے جو کیمیائے سعادت میں توحید پہ باب باندھا ہے اس کو توکل کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. اس کا توکل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. آپ فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ جیسے آپ ایک مردہ ہے، وہ غسال کے ہاتھ میں ہے. اب مردہ نہیں کہتا کہ مجھے ادھر سے صابن لگاؤ، ادھر پانی ڈالو. وہ جو قدرت کا غسال ہے وہ اسے جہاں سے چاہتا ہے غسل دے دیتا ہے. غسال کی تو اپنی مرضی ہے، وہ تو اپنے حساب سے. پھر انہوں نے کہا کہ جیسے بچہ ہے وہ قدرت کے ہاتھوں میں ایسے ہی ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہے، اور جو قدرت کی ازلی ماں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کب دیکھ بھال کرنی ہے، کب اس کو دودھ دینا ہے، کب اس کا خیال رکھنا ہے. ان کا یہ توکل ہے.
اچھا پھر اب تھوڑا سا ہم رسالت کی طرف بھی آ جاتے ہیں. ضرور. رسالت آپ نے فرمایا ہے کہ رسالت کا جو فریضہ ہے اس کا کام جو کلام الہی ہے اس کی تبلیغ کرنا ہے. اور جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ کلام الہی کا مبلغ ہوتا ہے. اور کلام الہی کو الہی اور اللہ کے سوا کون جانتا ہے؟ مفسر اعظم. جی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو کلام الہی کا علم ہے یہ نبی کے دل پہ ایسے ہی وارد ہوتا ہے جیسے انوار و تجلیات آپ سمجھیں کہ اس کے قلب پہ پڑ رہے ہیں براہ راست. اچھا اس میں کسب و رسم کو دخل نہیں ہے. یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہ علم من لدنا ہوتا ہے. یہ جو اللہ کے نبی کا علم ہے نا یہ علم من لدنا ہے. ٹھیک ہے زبیر صاحب مجھے احساس ہو رہا ہے آپ کی بات سے کہ حضرت امام غزالی اور ان سے پہلے کے سارے صوفیاء کا بھی اور ہمارے علماء کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ ہم محنت کر کے اور کوشش کر کے نبی نہیں بن سکتے نا. بالکل نہیں بن سکتے. انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسب اور رسم کی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو تلمیذ الرحمان ہوتا ہے اللہ کا نبی اللہ کا شاگرد ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی مخلوق استاد کے سامنے اپنے زانو طے کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تو استاد کل ہوتا ہے انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ ٹیچر آف آل بٹ پیپل آف نن. پھر آپ نے رسالت کے باب آپ نے یہ بھی فرمایا رسالت کے باب میں کہ آپ لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں نفی اس بات کرتے ہیں تو توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے کہا کہ آپ کسی شخص سے پوچھ لیں کہ کیا تو اللہ کو مانتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص غیر مسلم ہو کہ میں خدا کو مانتا ہوں. ایک مانتے ہو؟ مانتا ہوں. خالق مانتے ہو؟ مانتا ہوں. رزاق مانتے ہو؟ مانتا ہوں. لیکن جب آپ کہیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو اس پہ بجلی گر جائے گی, اس کو سانپ سونگ جائے گا, مکمل ہی نہیں ہوتا. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جو معیار ہے جو کسوٹی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جو محروم ہے وہ راندہ درگاہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس اہم اور حساس موضوع پر کس قدر کام کی باتیں ہو رہی ہیں. یقیناً بہت سارے میری طرح بہت سارے لوگوں کو پہلی دفعہ یہ چیزیں سننے کو ملی ہوں گی اور کچھ شکوک و شبہات کے بادل چھٹ رہے ہوں گے. ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے درود پاک سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے. آپ شریک رہیں گے. اس کے بعد جلد ملاقات ہوتی ہے دوبارہ چند سیکنڈ کے بعد اور یہ باتیں ابھی ہماری جاری رہیں گی. ناظرین ایک بار پھر صبح نور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع عقیدہ توحید و رسالت صوفیہ کرام کی نظر میں بحث کے اور گفتگو کے دوسرے حصے میں میں تنولی صاحب سے عرض کروں گا کہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی, حضرت بہاؤالدین زکریا کے شیخ, حضرت شیخ سعدی کے شیخ, صاحب عوارف المعارف. چشتیوں نے صدیوں کوئی کتاب نہیں لکھی کہ جب عوارف المعارف موجود ہے تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بغداد میں آپ کا مزار مبارک ہے. تو آپ خصوصی طور پر توحید اور رسالت کے موضوع کو عوارف میں اور آپ کی دیگر تصانیف میں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب جب ہم حضرت شہاب الدین سہروردی کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں جو سلسلہ سہروردیہ کے بانیوں میں سے گو کہ آپ کے جد امجد کی طرف بھی اس کا انتساب کیا جاتا ہے, لیکن ظاہر پہچان آپ بنے تو ہمیں وہی تعلیم ملتی ہے جو قرآن و سنہ کی تعلیم ہے توحید اور رسالت کے حوالے سے. یہاں ایک مغالطے کو بھی دور کر لینا چاہیے. ایک اور شہاب الدین بھی ہیں, شہاب الدین مقتول جنہیں شیخ اشراق کہتے ہیں. شیخ اشراق وہ اور نیشنزم کے بانی حکمت اشراق کو پروموٹ کرنے والے وہ دوسرے ہیں, وہ فلسفی ہیں صحیح جن کا وصال بہت پہلے ان سے ہوا, 40-50 سال تقریباً پہلے ان سے وصال ہوا. اور یہ وہ شخصیت ہے جن کا نام تصوف کے حوالے سے اصلاح امت کے حوالے سے معروف ہے. اور آپ کو حضور غوث ثقلین سے شیخ عبدالقادر جیلانی کی صحبت بھی نصیب ہے جن پہ بھی ڈاکٹر صاحب نے گفتگو فرمائی ہے. اور حضور غوث ثقلین کے وصال کے بعد سالہ سال تک بغداد شریف کے اندر آپ تعلیم بھی دیتے رہے, درس و تدریس کا سلسلہ بھی آپ نے قائم رکھا. اچھا ڈاکٹر صاحب جب ہم آپ کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں چاہے آپ عوارف المعارف کو دیکھیں یا آپ کے جد امجد کی کتاب آداب المریدین, ایک ہی تعلیم آپ کو نظر بالکل کہ اصل توحید کیا ہے جو قرآن مجید نے بیان کی, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. عوارف المعارف جب آپ اٹھاتے ہیں جس کو سبقاً پڑھا گیا, درسی کتاب کے طور پہ پڑھا گیا, ایک زمانہ قدیم تک تصوف کا ایک لازمی نصاب تھا. امہات الکتب جو تصوف کی ان کا حصہ, کتنی شرحیں لکھیں گی اس کتاب کی. یہ کتاب بیس کس پہ کرتی ہے؟ صرف قرآن مجید اور حدیث پاک. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا عمدہ بات آپ اٹھا کے دیکھیں. وہ
آپ لے کی حدیث سے آتے ہیں. میں چند احادیث بیان کرنا چاہوں گا جو عوارف کے اندر ہے. اچھا. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی تعلیم کو دیکھتے ہیں. عوارف المعارف میں آپ نے ایک حدیث پاک نقل کی، فرماتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری اور اس چیز کی مثال جس کے ساتھ اللہ نے مجھے تمہارے پاس مبعوث کیا ہے، یعنی قرآن مجید، اس شخص کی سی ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، واقعی میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے اور میں تم کو علل اعلان ڈرانے والا ہوں، بھاگ چلو، اس لشکر سے بھاگ چلو. اور اس کا کہنا اس کی قوم کے لیے ایک گروہ نے تو مان لیا اور وہ سر شام وہاں سے رخصت ہو گیا اور آہستہ آہستہ چل نکلا اور دور نکل گیا، حتیٰ کہ اس لشکر کی طرف سے ہونے والی تباہی سے بچ گیا. اور لیکن ایک اور گروہ نے اس کی بات کو جھٹلایا، جہاں تھا وہیں ڈٹا رہا، اس نے اس بات کو سچ نہ سمجھا. نتیجہ کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی تو صبح آتے ہی اس لشکر نے ان کو آن لیا اور ہلاک کر ڈالا اور تہس نہس کر کے رکھ دیا. بس یہ مثال میری ہے اور ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری پیروی کی، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری پیروی نہ کی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا تھا اس کی تکذیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ لشکر کیا ہے؟ وہ اللہ کی، وہ آپ کا منصب نظیر ہونا ہے. توحید کا بیان ہے. سبحان اللہ. کہ توحید کو مانو گے تو تم نجات پا جاؤ گے، توحید کو نہیں مانو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور بیان کون کر رہا ہے؟ یہ رسالت ہے. ہاں اللہ اکبر. یعنی توحید اور رسالت کو آپ نے اسٹیبلش کیا براہ راست فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری بقا اس کے اندر ہے، ہماری نجات اس کے اندر ہے کہ ہم اس توحید کو قبول کر لیں، اس پیغام اور اس نور کو قبول کر لیں جو قرآن مجید کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے کے آئے، اور آپ کی بات پہ لبیک کہیں، آپ کی بات پہ عمل کریں، آپ کی بات کی پیروی کریں، اور اس لشکر میں شامل نہ ہوں جس نے آپ کی بات کے اوپر لبیک نہیں کہا، اس کا نتیجہ تباہی و بربادی نکلا. توحید اور رسالت کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں اور براہ راست استشہاد کس سے کرتے ہیں؟ فرمان رسول سے. یعنی اس سے اندازہ کریں کہ صوفیاء کا طریقہ کار کیا ہے بات کرنے کا. صوفیاء کہاں کھڑے ہیں؟ صوفیاء کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے یک سر منہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، ایسا ہی ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نیا راستہ نہیں تلاشتے. ڈاکٹر صاحب 20 احادیث ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں اپنی کتاب عوارف کے اندر. ایک اور حدیث ہے، اچھا یہ حدیث یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مغالطہ ہے کہ صوفیاء نے وہ حدیثیں بیان کی جو ملتی نہیں ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ملتی نہیں ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی صحیحین کی حدیث ہے. اچھا اس کے بعد ایک اور حدیث لے کے آتے ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ ہم تنگی میں اور فراخی میں، مسرت میں اور غم میں، ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے احکام پر عمل کریں گے. ہم اول الامر کے احکام بجا لانے میں نزاع نہیں کریں گے، ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات کہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے. اب دیکھیں یہ حدیث بھی جو ہے یہ بھی صحیحین کی حدیث ہے، اس کو بھی صحیحین نے روایت کیا ہے. تو اب یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس حدیث میں بھی اگر آپ دیکھیں پورا لائف پروٹوکول ہے. بالکل ہمارا اٹھنا بیٹھنا، پسند ناپسند، خوشی غمی، ناراضگی، سلو جوئی، بالکل جھگڑے، اصلاح، یہ سب کس پہ بیسڈ ہوگا؟ بنیاد بھی قرآن کریم میں ہے، بیسڈ حضور کے احکام پہ ہوگا. بالکل ایسا ہی حضور جو احکام لے کے آئے ہوگا. بے شک. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صوفیاء حافظ الحدیث بھی تھے، جی ہاں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے. وہ کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہٹ کے کہیں سے اخذ نہیں کرتے تھے. جی ہاں. یعنی صوفیاء کی تعلیمات کو ڈاکٹر صاحب جب ہم دیکھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں سوائے قرآن مجید کی تشریح کی اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مبارک کی تشریح کی. بے شک. اور صوفیاء کا لٹریچر اس بات کا گواہ ہے. جو توضیحات جی صوفیاء نے اخذ کی ہیں قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے وہ دوسرے علماء نہیں کر سکتے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ ایک نیا ذخیرہ ہے. تو نولی صاحب آپ کے توسط سے میں ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنا ایک تجربہ. میں نے عوارف المعارف کئی دفعہ پڑھی ہے اس خیال سے کہ مجھے کچھ گنجائشیں مل جائیں، نہیں ملی. بالکل نہیں ملی. چنانچہ اب جن کو مسئلہ ہے کہ تصوف میں یہ شکوک اور یہ شبہات ہیں وہ اگر عوارف ہی پڑھیں، فرمان ہے نا
تجربہ یہ ایک چیز کی تصدیق کرتا ہے، صوفیاء کیوں بار بار آوارے پڑھاتے ہیں؟ بالکل، پھر تمہارے دل میں یہ بات نقش ہو جائے، راستہ یہی ہے، قرآن و سنت کے علاوہ کوئی حل نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے، راستہ یہی ہے۔ کیا بات ہے جناب ڈاکٹر شعیب احمد صاحب، آج قرۂ فعال آپ کے نام نکلا ہے اس مرحلے میں کہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو تاریخ تصوف کی مظلوم ترین شخصیات میں سے ہیں، جن کی تحریروں کو، گفتگوؤں کو، جن کے مکاتیب کو اور جن کے پورے نظام فکر کو توڑ موڑ کر پیش کرنے کی انتہا کر دی گئی ہے، تو لیکن ان کے چاہنے والے بھی بہت ہیں، ایک دنیا کو انہوں نے متاثر کیا ہے، ان کا عقیدہ توحید و رسالت کیسا ہے؟ شیخ محی الدین ابن اکبر عالم اسلام کی ایک بہت جلیل القدر ہستی ہیں اور ایک عبقری حیثیت انہیں حاصل ہے، درست، اپنے ٹھوس دلائل کی وجہ سے، اپنے مضبوط عقائد کی وجہ سے اور متین اسلوب کے حوالے، اور متین اسلوب کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عابد ہیں، بہت بڑے موحد ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، ہاں، آپ کثیر التصانیف بزرگ ہیں، بلکہ اتنی تصانیف تو شاید ہی کسی کی ہوں گی، یعنی انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی ایک عمر میں اس قدر ٹھوس اور اتنے مشکل موضوعات پر اس قدر کثرت اور فراوانی سے لکھ سکتا ہے۔ یہ یقیناً کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ ایک اور کرامت ہے ان کی، وہ ہے کثرت مشائخ کی۔ اچھا، یعنی آپ نے اپنی تمام تصانیف میں شرق و غرب میں جہاں بھی آپ تشریف لے گئے ہیں، آپ نے اپنی تصانیف میں وہاں جن جن بزرگوں سے، جن جن مشائخ سے استفادہ کیا ہے، ان کے نام درج کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ انفرادیت بھی ابن عربی کو حاصل ہے۔ اب کثیر التصانیف بزرگ ہونے کے ساتھ جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اختلاف کرنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی تعداد بھی اتنی ہی زیادہ ہو گئی ہے۔ درست فرما رہے ہیں آپ۔ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں وہ بھی بہت بڑے ہیں، اور جو لوگ آپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ شاید ان کو سمجھ نہیں پائے، اور ان میں بھی بڑے بڑے نام ہیں ویسے، لیکن ہاں خود یہ بھی ثابت کرتا ہے بہت بڑے نام ہیں کہ اگر ایک اختلاف کرنے والا بہت بڑا شخص ہے تو جس سے اختلاف کر رہا ہے وہ کوئی معمولی شخص ہوگا۔ اور یہی میں کہنے لگا تھا کہ جی اختلاف لوگوں نے اس لیے زیادہ کیا کہ ایک تو آپ نے موضوعات بہت مشکل موضوعات چنے، ان پہ ان کی دلیلیں عام انسانی عقل اس کو گرفت میں نہیں لے سکتی۔ توحید اور رسالت خاص طور پر موضوع ہی ایسا ہے، ایک آدمی صوفی بھی ہو اور فلسفی بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو تو اس کے لیے یہ موضوع بہت عجیب و غریب ہے۔ افکار کی شدت، یعنی جو بات مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اپنے افکار اور اپنی شخصیت کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کی کثرت پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ہر آدمی کم و بیش اپنی دکانداری متاثر ہونے کے ڈر سے ان کے خلاف ہوا یا بعضے ان کو سمجھ نہیں سکے۔ اب توحید و رسالت پر آپ بڑی شدت سے کاربان تھے۔ اس بات کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے ہاں پسندیدہ ترین ذکر جو ہے آپ کا وہ یعنی ورد اور وظیفہ، ورد اور وظیفہ وہ ہے اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ انہیں ملا اندلس میں جن مشائخ سے انہوں نے استفادہ کیا تھا، اچھا، خاص طور پہ ابو مدین اندلسی اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے، اور پھر یہ ان کے سلسلے میں رائج رہا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اب وحدت کے تصور کو لوگوں کے دلوں میں راسخ کرنے کی اس سے بڑی دلیل کیا؟ آج بھی یہ ذکر سب سے مؤثر ہے، آج بھی یہ ذکر تمام سلاسل میں اور خاص طور پہ کبروی سلسلے میں تو رائج ہے ہی۔ اب اس کے بعد دیکھیں کہ جی
مولانا روم کے والد گرامی، اچھا، اور خود مولانا روم سلطان العلماء، یس، اور خود مولانا روم اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ اس میں ذات یعنی اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور مولانا روم تو اس بات پہ مصر تھے کہ ذکر ہی صرف اللہ کیا جائے۔ اچھا، انٹرسٹنگ۔ اچھا، مزید دیکھیں، کچھ عرصے بعد جب ارتقائی منازل طے کرتے ہیں تو حضرت شیخ ابن عربی کو یہ کشف ہوتا ہے، یہ انکشاف ہوتا ہے ان پہ، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جی یہ جو لفظ اللہ ہے اس کے ورد کی بجائے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، چنانچہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کیا، اس کو رائج کیا، اس کی تلقین کی، اور اس کا رواج صدر الدین کونوی اور ان کے خلفاء کے ذریعے سے رہا۔ ایک اور بڑی بات وہ جو ہمارے اختلافی موضوعات میں سے تھی، اچھا، وہ یہ تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے کے اکابر نے آپ کو 2 خرقے عطا کیے ہیں۔ اس سلسلہ قادریہ نے آپ کو 2 خرقے عطا کیے ہیں، تو یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ ابن عربی میں ایک واسطہ ہے۔ جی جی جی، اور اچھا، ان کو 2 خرقے عطا کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی متوازن اور معتدل اور حق شناس صوفی اس کو ابہام نہیں تھا کہ ان کے عقائد میں تو خرابی ہے، ان کی وحدانیت کے نظریات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ 2 خرقے ان کو عطا کیے گئے۔ ختم نبوت پر بھی یقین رکھتے تھے، رسالت اور نبوت پر کہا جاتا ہے نا کہ ابن عربی کے بڑے مسائل ہیں، یہ بڑا سوالات اٹھاتے ہی انسان کو حیرت ہوتی ہے، یہ اتنا حیران کن باتیں ہیں یہ۔ یعنی ابن عربی پہ بات کرتے ہوئے ویسے ہی بندہ ڈر جاتا ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے آدمی، حضور صاحبان علم ڈرتے ہیں، آپ اندازہ فرمائیے، میرے جیسے ایسے لگے رہتے ہیں۔ اس آدمی کو سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہے، کچھ آ کے سمجھانا۔ اچھا، پھر یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے یہ رائج رہا اور آج بھی سلاسل میں۔ پھر یہ ہے کہ جی آپ نے فرمایا کہ مجھے، حضرت شیخ ابن عربی نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے یہ اشارہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر 10,000 دانوں پر 7 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر لیا جائے تو کسی بھی مرحوم کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، حضرت شیخ ابن عربی نے بیان کیا، حضرت شیخ ابن عربی نے بیان کیا ہے، اور ہمارے ہاں یعنی 70,000 بار پڑھا جائے لا الہ الا اللہ۔ ہمارے سلاسل میں یہ ختم شریف آج بھی رائج ہے۔ اچھا، اور اس کا دلچسپ بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور اس کا نقطہ، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وحدانیت، توحید ہے، لا الہ الا اللہ، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اللہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت عنایت ڈاکٹر شعیب صاحب۔ محترم زبیر صاحب، آپ یہ فرمائیں گے کہ بہت تسلسل میں بات جا رہی ہے اور بڑے ایک نیچرل سٹیپس کے ساتھ، حضرت مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، ان کا تصور توحید اور رسالت بھی ظاہر ہے ہمارے لیے بہت اہم ہے اس پورے خطے میں، اور اب تو پوری دنیا میں نقشبندی سلسلہ ماشاءاللہ مجددی ٹرینڈ سیٹر ہیں، اور عقائد کا تحفظ کرنے والے جو ہمارے ہاں بڑی شخصیات ہیں جنوبی ایشیا میں، ان میں سے ایک ہیں آپ۔ جی بے شک، جی جو عملی توحید جو آپ نے پیش کی نا، وہ لیٹسٹ ہسٹری میں وہ اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ بہت خوب۔ وہ آپ نے توحید کو عملی طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ جو اکبر بادشاہ کی کفریات تھی وہ اپنے نام کے ساتھ جل جلالہ، جی بالکل، شانہ تعالی، اس طرح کی چیزیں لکھتا تھا۔ ابو الفضل نے اسے ایک آسمانی صحیفہ اس کے لیے لا کے لکھ دیا، وہ جس میں یا ایھا البشر لا تذبح البقر، کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا، گائے کے ذبیحہ پہ پابندی لگا دی، مسلمانوں کی مساجد کو، مدارس کو مسمار کر دیا، نماز پہ پابندی لگا دی۔
اور اس نے ایک شیطان پورا بستی بسا دی جس میں بدکاری کی اجازت تھی, جوا شراب ہر چیز حلال کر دی, اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتا تھا. پھر اس کے بعد اس کا جب بعد میں اس کا جانشین آیا اس نے اس کام کو آگے بڑھایا, اور پھر جب حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کو سجدہ تعظیمی کے فعل شنیع کے لیے مجبور کیا گیا تو آپ ڈٹ گئے دربار جہانگیری میں. دربار جہانگیری میں آپ ڈٹ گئے. اس کے بعد آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. بالکل بالکل, وہ سرمایہ ملت کا نگہباں کہا ہے اقبال نے اس کو. تو اب دیکھیں کہ آپ نے وہاں جا کے سنت یوسفی کو پورا کیا جب قید و بند کی صحبتیں صحیح. وہاں پہ جو گناہگار ہوتے تھے وہ آپ کے ہاتھ پہ تائب ہو جاتے تھے, جو غیر مسلم ہوتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی, جہانگیر تک یہ بات پہنچی, تو وہ اسے تھوڑا سا وہ ملول خاطر ہوا. اس نے کہا یار پتہ کرو یہ پتہ نہیں کون سی ہستی ہے. اس نے جب رابطہ کیا تو آپ پھر بھی ڈٹے رہے, آپ نے پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ نے کہا بھی میری یہ شرائط ہے, میں پھر تجھے ملوں گا. یہ جو تو نے سجدہ تعظیمی ہے اس کو ختم کر, یہ جو گائے کے ذبیحہ پہ پابندی لگائی اس کو ختم کر, قاضی اور محتسب مقرر کر جو شریعت کے مطابق فیصلہ کرے. تو آپ نے اس سے یہ سارا یعنی قیام سنت کے لیے, جی بالکل, استحکام شریعت کے لیے بے شک آپ نے اس پہ عمل درآمد کروایا اور پھر اس سے ملاقات کی. اور پھر جو آپ نے اپنے مکاتیب اور خطوط کے ذریعے سے جو انقلاب برپا کیا, انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بہت بڑا کام ہے جو علامہ اقبال کا خواب تھا نا کہ آپ صوفیزم کو اور جو علماء حق ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں, ایک چیز بنائیں, الگ الگ سے نہ کریں. یہ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کارنامہ کر کے دکھایا. اچھا زبیر صاحب, ہمارا المیہ بھی دیکھیے کہ حضرت مجدد الفسانی جیسی متبع شریعت شخصیت پر بھی ہم کئی اعتراضات کرتے ہیں. جی بالکل, کہ فلاں دعوے کیے فلاں دعوے کی, یعنی عجیب و غریب نہیں. لیکن آپ ان کے مکاتیب اگر پڑھیں, آپ ان کا توحید کا کانسیپٹ پڑھیں, وہ بالکل یہی ہے, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی ہوا کو اپنا الہ بنا لیا ہے, معبود بنا لیا ہے. تو آپ کی توحید کا کانسیپٹ ہی اس سے ہے کہ اگر آپ کے دل میں ما سوى اللہ ایک ذرہ بھی ہے تو آپ اپنے آپ کو توحیدی نہیں کہہ سکتے. اور عشق رسول میں کیا جی کمال ہے, وہ تو اس سے بھی بڑھ کے, میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی ہستی واجب الوجود ہے جی, اور ہم باقی جتنی ہستیاں ہیں وہ اس واجب الوجود ہستی کی ایجاد ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ اتحاد ممکن نہیں, حلول ممکن نہیں, نہ کوئی اللہ سے متحد ہو سکتا ہے نہ اللہ کسی سے متحد ہو سکتا ہے, اتصال ممکن نہیں. جی انہوں نے فرمایا کہ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی انا الحق کی. انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نہیں ہوں, صرف حق ہی حق ہے. دیکھیں انسان اتنا انسگنیفیکنٹ ہے, اتنا نیگلیجبل ہے, ٹھیک ہے, ٹو دی پوائنٹ آف نان اینٹی ہے, اس کی کوئی ہستی نہیں ہے. اگر وہ انا موجود کہتا تو یہ شرک ہوتا. بالکل, واہ واہ, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے تعویلیں, انہوں نے بتایا کہ اس کا صحیح مطلب یہ ہے, آپ سمجھ نہیں سکے صوفی فکر کو, اذا تم الفقر فہو اللہ, کہ جب فقر مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ. انہوں نے کہا یہ مطلب نہیں ہے کہ فقیر اللہ بن گیا. انہوں نے کہا نہیں, وہ اپنی اتنی نفی کرتا ہے کہ وہ نیست ہو جاتا ہے, وہ ہست رہتا ہی نہیں, صرف اللہ رہ جاتا ہے. فقر کی تکمیل پہ انسان بالکل معدوم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا. اچھا پھر انہوں نے جو ہماؤس تھا نا اس وقت, وہ جو ہندو کلچر کی وجہ سے ہمیں رواقیت بھی تھی, شراکیت بھی تھی, ہندو ویدانتزم بھی تھا, یہ ساری چیزیں گڑمڑ ہو گئیں. اور ایک ایسا تصور آ گیا کہ رام اور رحیم ایک ہے, ٹھیک ہے. اور لوگوں نے عجیب و تعویلات, آج بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے لوگ موجود. ابھی حال ہی میں ایک ملک میں, برادر اسلامی ملک میں کوشش کی گئی کہ ابراہیمی مذاہب کے ایک ہونے کا اعلان کیا جائے, تو وہاں کے علماء نے ریزسٹ کیا, جی بالکل, بالکل بجا کیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا پھر آپ نے بڑی زبردست باتیں بتائی. آپ نے کہا کہ کلمے میں نفی ہے, پہلے باطل معبودوں کی نفی کرنی ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو مظاہر فطرت ہیں, مظاہر قدرت ہیں, یہ جو کثرت ہے یہ ہے تو پھر اس کی نفی کرنی ہے نا, نہیں تو کلمے میں کیوں لا الہ ہوتا. اچھا کچھ صوفی اللہ پہ فوکس کرتے ہیں, ابھی انہوں نے بات کی, وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے پہلے ہی ہماری جان نہ نکل جائے, لا پہ ہی کہیں, لا پہ ہی نہ ہمیں چلے جائیں, ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے. اچھا وہ پھر معذورین ہے, وہ مجذوبین ہے. ویسے تو دیکھیے نا جی, انما الاعمال بالنیات, جی بالکل, لیکن ان کی احتیاط اتنی زیادہ ہے اور محبت اتنی زیادہ ہے کہ انہیں زیادہ. اچھا پھر آپ نے بڑی پیاری بات بتائی. آپ نے کہا کہ حفظ مراتب کا خیال کرو, اللہ اللہ ہے, نبی نبی ہے, ولی ولی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ولایت کا درجہ کبھی بھی نبوت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے یہ ہمارے کانسیپٹس کو کتنا کلیئر کر دیا. مثال کے طور پہ اس کی مثال یہ ہے کہ جب وہ سورج نکلتا ہے تو ستارے معدوم ہو جاتے ہیں, لیکن ستارے موجود ہوتے ہیں, لیکن ہماری آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں.
نہیں, تو وہ انہوں نے یہ دکھائی نہیں دے کہ نجوم کثرت کو بھی دیکھو, کثرت کے ستاروں کو بھی دیکھو. اسی طرح سے جب ہوا چلتی ہے تو مٹی اوپر اڑتی ہے, اسی طرح جب کرم اور فضل کے جھکڑ چلتے ہیں نا تو آدمی بھی اونچی ہواؤں میں اڑتا ہے, لیکن جب وہ جھکڑ ختم ہوتا ہے آتا زمین پہ ہی ہے, یعنی اس پہ خدا کا اطلاق نہیں ہو سکتا. یہ مجدد نے کلیئر کیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا, آپ تشریف لائے, آپ کے آنے سے رونق ہو جاتی ہے, ہماری مجلس سج جاتی ہے, اور یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. جن لوگوں کو, ناظرین کو اس سے فیض پہنچے گا, علم میں اضافہ ہوگا, عمل میں اضافہ ہوگا, وہ ثواب ہم سب کو پہنچے گا. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے اسم اعظم کا ایک بہت اہم وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, اور آپ اسے سکرین پر بھی دیکھ سکیں گے. آپ غور سے دیکھیے گا. حضرت سیدنا امیر حمزہ محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو شخص اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگے گا اس کی ہر دعا قبول ہوگی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اسی اسم اعظم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے. وہ یہ ہے, اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. آپ یہ یاد رکھیے گا اور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے گا. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ معرفت الہی یہی ہے کہ بندہ جان لے کہ مخلوقات کی تمام حرکتیں اور اس کا ٹھہرنا رکنا سب خالق کائنات کے قبضہ قدرت میں ہے, جو تمام مخلوقات کا رب ہے. ناظرین, آج کے روزنامہ 92 نیوز میں آپ ایک بہت اہم مضمون پڑھیں گے, افکار صوفیہ کی روشنی میں عقیدہ توحید و رسالت کی اہمیت و عظمت. یہ بہت مفید ہوگا. جی, نعرے کا وقت ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ آپ نے وقت گزارا. اب پاکستان کی دعا اور سلامتی کے لیے ہم سب مل کر نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.